پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 10، 11 اور 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق اللہ العظیم۔ فأوحى، پس اس نے وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندہ خاص کی طرف، ما اوحى، جو چاہا، ما کذب الفؤاد، دل نے تکذیب نہ کی، ما رأى، اس کی جو آنکھ نے دیکھا، افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو، علی ما یرا، اس پر جو اس نے دیکھا۔ اس پر مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں کہ اللہ نے شب معراج اپنے محبوب کی طرف کیا وحی کی، اور تمام اقوال کے بعد امام رازی تمام اقوال کا جو نچوڑ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک حبیب اپنے حبیب سے راز کی بات کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب سے راز کی کچھ باتیں کی، اور یہ ایک حبیب کا حبیب کے ساتھ راز ہے جس پر کسی کو مطلع نہیں کیا گیا کہ وہ کیا راز ہوا، دونوں دوستوں کے درمیان کیا کلام ہوا، ایک حبیب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا راز و نیاز کیا، اس پر کسی کو مطلع نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ حبیب سے جب حبیب راز کرتا ہے تو وہ راز امانت ہوتی ہے، اور امانت میں پھر خیانت یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جو راز شب معراج اپنے محبوب کے ساتھ شیئر کیے وہ دو دوستوں کے راز ہیں جو دو کے ہی درمیان ہیں، اور اس کا کسی اور تیسرے کو علم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جھگڑا یہ ہے کہ کیا حضور کے دل نے اللہ کو دیکھا یا حضور کی سر کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا؟ ٹھیک ہے، اب روایات دونوں پر لائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے، سرکار سے پوچھا گیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا میں نے ایک دریا کو دیکھا، دریا کے پار ایک نور کو دیکھا، پھر اس نور میں ایک تجلی کو دیکھا۔ ایک یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں لیٹا، مجھے اونگ آ گئی، اور پھر اس اونگ میں گہرائی آئی، اور پھر اس گہرائی میں میں نے اپنے رب کو اس کی احسن ترین صورت میں دیکھا۔ جو دل کے قائل ہیں وہ یہ روایات پیش کرتے ہیں۔ سر کی آنکھوں والوں کی روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ آپ نے شب معراج رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اب حضور نے یہاں رؤیت کا انکار نہیں کیا۔ اب اس پر جمہور مفسرین اپنی رائے کیا پیش کرتے ہیں؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں سیدھی سی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ما کذب الفؤاد، فؤاد عربی زبان میں دل کو کہا جاتا ہے، قلب بھی کہا جاتا ہے، فؤاد بھی کہا جاتا ہے۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جھٹلانا۔ ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ کیا مطلب کہ دل نے تصدیق کی۔
اب مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ مدرک کون ہے، بات کو سمجھنا، مدرک کون ہے؟ رویت کا ادراک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب اس کے لیے یہ کون سی بات بعید ہے، وہ یہ ادراک دل میں پیدا کر دے یا آنکھ میں پیدا کر دے، اس کو اختیار ہے اس بات پر۔ اب اگر وہ اپنے دید کا ادراک دل میں پیدا کرتا ہے اور دل مدرک بنتا ہے تو دل سے جو دیدار خدا ہوتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں، اور جو آنکھ سے دیکھا جائے اس کو رویت کہتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک رویت ہے ایک معرفت ہے۔ اگر دل سے دیدار خدا بندی ہو تو اس کو معرفت کہا جائے گا، اور اگر آنکھ سے ہو تو اس کو رویت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب قرآن نے یہاں کیا کہا؟ فیصلہ تو قرآن سے لیا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے ما کذب الفؤاد، دل نے جھٹلایا ہی نہیں، ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ادراک دل میں بھی تھا آنکھ میں بھی تھا۔ اب آنکھ دیکھ رہی تھی اور دل اس سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جو نظارے جو انوار و تجلیات آنکھ میں اتر رہے تھے دل ان سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اب آنکھ رویت کے ساتھ تھی اور دل معرفت کے ساتھ تھا، تو اب دل نے انکار نہیں کیا بلکہ دل نے اقرار کیا کہ آنکھ اللہ کو دیکھ رہی ہے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ تو شب معراج حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، لہذا رؤیت خدا بندی کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرک اللہ خود ہے۔ تو جب مدرک اللہ خود ہے تو وہ دل میں ادراک پیدا کر دے یا آنکھ میں ادراک پیدا کر دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس لیے کہا کہ دل نے تکذیب نہیں کی جو آنکھ نے دیکھا۔ افتمارونہ، کیا تم جھگڑ رہے ہو ما یرا، اس پر جو اس نے دیکھا؟ کہ تم جھگڑا کر رہے ہو کہ ان نے دیکھا یا نہیں دیکھا، آنکھ نے دیکھا یا دل نے دیکھا، تم اس پر جھگڑا کر رہے ہو کہ دل نے دیکھا یا آنکھ نے دیکھا، اس پر جھگڑا کر رہے ہو۔ تو سچ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بتا دیا، آنکھ دیکھتی رہی دل لطف اندوز ہوتا رہا، دل وہ پورا لطف اندوز ہوتا رہا۔ تو ہم نے آنکھ کے اندر یہ قوت پیدا کر دی تھی کہ وہ ہماری ذات کو دیکھ سکے، کیونکہ ہم نے اپنے محبوب کو بلایا ہی رویت کے لیے تھا۔ وہی کرنی ہوتی تو ہم تو جبریل امین کے ذریعے کئی مرتبہ وہی کر رہے تھے۔ یہ ملاقات اگر مقصود تھی تو ملاقات تو ہر رات ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کیا تھا؟ اب ملاقات بالمشافہ مقصد تھا، اور جب بالمشافہ مقصد تھا تو انہیں اپنے پاس بلا کر بھی اگر حجاب میں رکھنا تھا تو پھر سرزمین مکہ پر بھی تو حجاب میں بیٹھے تھے، پھر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ بلایا اس لیے تھا کہ یہاں حجاب نہیں رکھنا تھا، یہاں بالمشافہ ملاقات کروانی تھی، اور وہی کرنی تھی تو جبریل امین کے ذریعے کر دیتے۔ اب یہاں کس لیے بلایا تھا؟ کہ آج بغیر واسطے کے بات کرنی تھی، آج درمیان سے واسطہ نہیں رکھنا تھا، تو اس لیے فرمایا ما کذب الفؤاد، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا۔ اور تم جھگڑ رہے ہو کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، یہ تم جھگڑ رہے ہو، تمہارا جھگڑنا ہے۔ ہمارے محبوب سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ میں نے رب کو دیکھا۔ تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔